السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شبریز اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دے گا کہ میں یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ الینا کیسی ہے؟ جس پر شبریز کے فادر کہیں گے کہ ہم اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور تمہاری ماں کی تو کب سے خواہش تھی کہ الینا جیسی سلجھی ہوئی لڑکی ہماری بہو بنے۔ اب اگر زین ہماری یہ خواہش پوری کر رہا ہے جو کہ تم نہیں کر سکے تو تم کون ہوتے ہو اس معاملے میں بولنے والے؟ شبریز کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ الینا کو اس کی عادتوں کی وجہ سے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں یا اس کی دولت کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی ہو جائے میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ نتاشا الگ پریشان ہوگی اور رو رو کر اپنا برا حال کر لے گی کیونکہ زین سے تو اس کی محبت کی شادی تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زین اس کے علاوہ بھی کسی لڑکی کو چاہ سکتا ہے۔ اس لیے وہ سوچ لیتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، لیکن مہر اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گھر چھوڑ کے جانے کی، اس طرح سے تو آپ خود اپنی جگہ خالی کر کے جا رہی ہیں اور الینا اس جگہ کو بہت آرام سے فل کر سکتی ہے۔ آپ کو اسی گھر میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسی طرح سے آپ الینا کو زین بھائی کی زندگی سے نکال سکتی ہیں۔ نتاشا سوچتی ہے کہ شاید مجھے مہر کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے روم میں جاتی ہے تو زین کو الینا کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف دیکھ کر نتاشا کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ زین سے اونچی آواز میں لڑنا شروع کر دے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے اوپر کسی اور لڑکی کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ جس پر زین نتاشا سے کہتا ہے کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، اولاد کی خواہش ہر مرد کرتا ہے اور اسلام مجھے 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ رہو کیونکہ زیادہ شور کرو گی تو میں تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ بہرحال الینا کے ساتھ شادی کا میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ نتاشا تو جب زین کا یہ روپ دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی زین ہے جو کل تک مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہے اور جب شبریز اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے خود الینا کے گھر جا کر اسے 2 ٹوک بات کرنا ہوگی، کیونکہ شبریز کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ الینا کی اس شادی کے پیچھے کیا انٹینشنز ہیں۔ وہ صرف شبریز اور مہر کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہے۔ وہ الینا کے گھر جا کر اسے دھمکی دے گا اور اسے کہے گا کہ اگر تم نے زین کے ساتھ شادی کی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ کر کے اپنا فیصلہ واپس لے لو اور میرے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ الینا شبریز کو بہت رومانٹک انداز میں دیکھ کر کہتی ہے کہ تم بالکل صحیح سمجھے ہو میری انٹینشنز کے بارے میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ شادی تو میں زین سے کر کے رہوں گی اور اس کے بعد تم میرے نشانے پر رہو گے۔ میں تمہیں اور مہر کو الگ کر کے ہی دم لوں گی۔ شبریز تو جب یہ سب سنتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش زین خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیتا اور کانوں سے سن لیتا تو اسے یقین آ جاتا کہ الینا اس سے محبت نہیں کرتی، صرف اسے استعمال کر رہی ہے، اس کا گھر خراب کر رہی ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ بہرحال وہ الینا سے کہتا ہے کہ جو تم چاہتی ہو نا ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ مہر میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کو خود سے دور کبھی بھی ہونے نہیں دے سکتا۔ تو الینا شبریز کو اوپن چیلنج کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی زندگی اور اپنا گھر، دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ شبریز سمجھ چکا ہے کہ الینا وہی حربہ استعمال کرے گی جو اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا اور مہر کو وہی جھوٹی کہانی سنائے گی تاکہ مہر میری طرف سے بدظن ہو جائے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے خود ہی مہر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اب جب شبریز گھر جاتا ہے تو مہر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے نتاشا کی طرف سے اور شبریز کو بتاتی ہے کہ زین بھائی نے نتاشا بھابھی کو ڈائیورس کی دھمکی دی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نتاشا بھابھی کی باتوں سے کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے الینا نے زین بھائی کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا ہے، اس کی انٹینشنز کچھ اور ہی ہیں۔
شبریز مہر سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے خلاف کبھی بھی کوئی بات بتائے تو پلیز اس پر یقین مت کرنا، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے الینا کی انٹینشنز کیا ہیں، جس پر مہر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہیں، لیکن شبریز سوچتا ہے کہ فی الحال صحیح وقت نہیں ہے مہر کو یہ سب کچھ بتانے کا، پہلے مہر کو اپنے اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے بعد ہی سب کچھ بتانا ہوگا، اس لیے وہ اس بات کو ٹال دے گا۔ لیکن مہر سوچتی رہ جائے گی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ نتاشا بھابی نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھ سے کی ہے، اور شبریز نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب شبریز چونکہ سارا دن مصروف رہتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، صبح یونیورسٹی اور اس کے بعد آفس، تو کاشان سوچتا ہے کہ مجھے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسے بھی اب تو وہ میری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، تو میں اس گھر میں بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی روک ٹوک کے آ جا سکتا ہوں۔ وہ مسلسل اس گھر میں جاتا رہے گا اور مہر کو ہراس کرتا رہے گا، تنگ کرتا رہے گا، اور اس کی کوشش یہی ہوگی کہ مہر کو اپنی باتوں میں پھنسا کر شبریز سے دور کر سکے، یا کم سے کم شبریز کے دل میں یہ غلط فہمی ڈال سکے کہ اس کی ایبسنس میں مہر میرے بہت قریب آتی جا رہی ہے۔ اور الینا بھی مہر کو شبریز کے خلاف کرنے کے لیے اسے کہے گی کہ تمہیں پتہ ہے شبریز مجھ سے کس قدر محبت کرتا تھا اور مجھ سے شادی کا خواہش مند بھی تھا، لیکن جب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا اور شادی سے انکار کر دیا تو اس نے محض مجھے جلانے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہے؟ مہر تو یہ سن کر بہت حیران ہو جائے گی اور سوچے گی کہ کیا یہی وجہ ہے کہ شبریز زین اور الینا کی شادی کے اتنا خلاف ہے، جبکہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ نتاشا بھابی کی وجہ سے پریشان ہے۔ جب وہ شبریز سے بات کرے گی تو شبریز کہے گا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے، اس کی کسی بات پر یقین مت کرو، اور الینا جب ان کے گھر آئے گی تو شبریز بھڑک اٹھے گا اور الینا سے کہے گا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مہر کو میرے خلاف بھڑکانے کی، جس پر الینا کہے گی کہ میں نے تو کچھ جھوٹ نہیں بولا، اور اس کے بعد وہی پکچرز سب کے سامنے مہر کو دکھا دے گی جس میں شبریز اور الینا ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ شبریز کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الینا نے ایسی کچھ پکچرز بھی بنا رکھی ہیں۔ ان پکچرز کو دیکھ کر شبریز کو تو بالکل چپ لگ جائے گی، جبکہ دوسری طرف مہر بھی حیران پریشان بس پکچرز کو دیکھتے ہی رہ جائے گی، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ الینا بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ تو ناظرین، شبریز کی ماں الینا سے کہتی ہے کہ جلدی سے اس گھر میں شادی کر کے آ جاؤ، سب سے پہلے تو ہم نے نتاشا کو اس گھر سے نکالنا ہے اور اس کے بعد مہر کو بھی شبریز کی زندگی سے نکالنا ہے۔ تو اب الینا کے گھر میں آنے کے بعد مہر اور شبریز کی زندگی تو بہت مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ ایک طرف الینا اور شبریز کی ماں اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، دوسری طرف کاشان بھی مہر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور تیسری طرف مہر کی اپنی بہن زارا جو پہلے ہی مہر سے شدید نفرت کرتی تھی، اب جب سے اس کی شادی عثمان سے ہوئی ہے اسے اپنی محبت تو مل چکی ہے، لیکن اب جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر ایک معمولی سی جاب کرتا ہے، چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اور گھومنے پھرنے کے لیے بائک ہے، جبکہ دوسری طرف مہر کی زندگی اتنی عالی شان ہے، اتنے بڑے محل نما گھر میں رہتی ہے، اس کا شوہر بھی بہت بڑا بزنس مین ہے اور اتنی عالی شان گاڑیوں میں گھومتی پھرتی ہے، تو وہ اب مزید مہر کے خلاف سازشیں کرے گی اور مہر کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ زین کی آنکھوں سے اس دھوکے کی پٹی کب تک کھلتی ہے۔ کیا وہ اپنی بیوی نتاشا کو ڈائیورس دے دے گا اور اس کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ اسے محض استعمال کیا گیا ہے شبریز تک پہنچنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اسے سب پتہ چل جائے اور وہ نتاشا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھ سکے؟ یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔